बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। मौलाना और मरियम की मीटिंग हुई है और उनकी आपस में गुफ्तो शनीद हुई है। मसला क्या है, मौलाना के ख़िलाफ़ एक नई जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम नवाज़ शरीफ के हवाले से जो शेख रशीद का बड़ा दावा है, इसके अलावा नवाज़ शरीफ की अब रवानगी है सऊदी अरेबिया, और उसके हवाले से बड़े ही मुसद्दक़ा ज़राए ने, और वो ज़राए क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने एक दावा किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो आज 2-3 और इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान को जैसा कि ये हमेशा फतवे लगाया करते थे और इन्होंने एक फ़तवों का माहौल गर्म किया था, और जब भी कोई मामला होता था ये फतवे लगाते थे, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। और अब हालात वो आ गए हैं कि अब मौलाना के ऊपर फतवे लगने लग गए हैं और मौलाना के ख़िलाफ़ फतवे लगने लग गए हैं। और मौलाना शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद और बाकी लोगों ने जो है वो कल कुरान और हदीस से ये साबित किया है कि मौलाना फजल रहमान एक झूठे आदमी हैं, वो मकार हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका कोई उनके पास ना कोई दीनी इल्म है, ना उनकी कोई जो है वो कैपेबिलिटी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भटका हुआ शख्स है और इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। साथ आज हाफिज़ हुसैन अहमद ने यह कहा है कि हमारे राब्ते में सैकड़ों लोग हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम पार्टी को तोड़ नहीं रहे, हम असल पार्टी का जो चेहरा है वो सामने लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब हम असल पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे, और ये जो 2 नंबर पार्टी थी जो JUIF थी, हम अब इसको ख़त्म करके JUIP बनाएंगे, जो ओरिजिनल पार्टी थी, जो उस वक्त मौलाना फजल रहमान के बाप ने मुफ्ती साहब ने ये सारा कुछ किया था। हम वो असल पार्टी सामने लेकर आएंगे। दूसरी तरफ जो कल हमने एक बात की थी और आज वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मैंने कल आपको बताया था कि कराची में एक जो है वो फैक्ट्री थी जो कि मुफ्ती महमूद की थी, वो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, वो मुफ्ती मुनीब की जो है वो जो मौलाना फजल रहमान है, मुफ्ती महमूद, उनकी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि वो दादा भाई की फैक्ट्री थी, दादा भाई सिल्क मिल। उसमें ये लूप का कारीगर था मौलाना फजल रहमान, और ये शेर शाह कराची में वाक़ है। इस वक्त वहाँ मेरे ख्याल में डालडा की फैक्ट्री है। तो ये जो लूप पर कारीगर था और ये वहाँ पर बतौर मज़दूर, बतौर लेबर काम करता थे मौलाना फजल रहमान, जब मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को चला रहे थे या वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे मुख्तलिफ़ तरह की, उस वक्त इनकी जो कानूनी हैसियत थी या इनकी जो सियासी हैसियत थी वो एक जो है वो मज़दूर की थी, और ये दादा भाई सिल्क मिल में काम करते थे। और जो ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो औकात है वो एक मज़दूर से बढ़कर नहीं थी, और ये इस बात को रद्द नहीं कर सकते, और ये इस बात को रद्द कर भी दें तो क्योंकि मुसद्दक़ा इतलात हैं और मुसद्दक़ा ख़बर है कि ये वहाँ पर मज़दूर के तौर पर काम करता रहा, तो हम मौलाना फजल रहमान की जो टीम है उनसे हम ज़रूर गुजारिश करेंगे कि अगर ये बात गलत है तो इसको रद्द किया जाए, अगर ये दुरुस्त है तो फिर कौम को बताया जाए कि एक मज़दूर जो अपने बाप की पार्टी में, जिसकी कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, और अपने बाप के होते हुए वो मज़दूरी करता था, वो कैसे पार्टी हेड बन सकता है। ये हाफिज़ हुसैन अहमद का भी यही एजेंडा है और मौलाना शिरानी का भी यही मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा नैब ने जो कार्रवाइयाँ की हैं मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, उसमें एक चीज़ आपको मिसिंग नज़र आ रही है, और वो सिंध में प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंध में सरकारी ज़मीनों के केस के हवाले से आज भी मैंने आपको चीफ़ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे और जो अहकामात अभी नए सामने आए हैं वो सारे मैंने आपके सामने रखे हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये बताया है कि जो कोई भी सरकारी ज़मीन बची नहीं है सिंध की, सिंध के पास कोई सरकारी ज़मीन है नहीं, सारी की सारी पर कब्ज़े कर लिए गए हैं और कब्ज़े इन्होंने ख़ुद करवाए हैं। तो वहीं इतलात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान भी सिंध में बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया हैं और कब्ज़ा ग्रुप हैं, और सिंध हुकूमत ने इनको नवाजा हुआ है। ना सिर्फ गैर कानूनी तरीके से इसने मुख्तलिफ़ जगहों पर मस्जिदें और मदारस बनाए, बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्ज़े करके मार्केटें और प्लाजे भी बनाए हैं, और इसका जवाब भी अब सिंध हुकूमत को देना होगा। और नैब को अब सिंध में भी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तहकीकात करनी होगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ ने आज उनका जो है एक जगह पर ख़िताब था, वर्कर कन्वेंशन था, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जब उनको गिरफ़्तार किया जाता है ख्वाजा आसिफ़ को, तो मुझे बड़ा दुख है
میں بھی جب احسن اقبال کے گھر سے گاڑی پر نکلی، جب ہماری میٹنگ ہو گئی تھی، تو میرے پیچھے بھی آئی بی کی اور باقی ایجنسیز کی، آئی بی کا نام لیا ہے اور باقی ایجنسیوں کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا ہے کہ باقی ایجنسیز کی گاڑیاں میرے پیچھے لگی، 4-5 گاڑیاں تھیں۔ مجھے میری سیکیورٹی جو ٹیم ہے اس نے بتایا کہ ہمارے پیچھے جو گاڑیاں ہیں اور وہ ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، تو مریم صفدر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سیکیورٹی کے عہدیداران سے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور گاڑیاں جنہوں نے گرفتار کرنا ہے وہ گرفتار کر لیں، یہ گاڑیاں بھی یہیں رہیں گی، یہ سڑکیں بھی یہیں رہیں گی، اور میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں۔ یہ وہ انقلابی لیڈر ہیں کہ جب ان کو بیرون ملک جانے کی امید تھی تو کئی مہینے جیل سے رہا ہونے کے بعد یہ گھر میں گوشہ نشین ہو گئی تھیں، اور یہ بھی حقیقت ہے جس باپ کے بارے میں آج مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ بڑے ہی دلیر ہیں، ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ مشرف دور میں جب وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے واش رومز میں چھپ گئے تھے، وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، اور مشرف کے خوف سے وہ جدہ بھاگ گئے تھے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کل مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی جو آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اس میں مولانا نے مریم نواز کی جو امیچورٹی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور نواز شریف کو کہا ہے کہ مریم نواز کی جو امیچورٹی ہے وہ پی ڈی ایم کو لے ڈوبی ہے اور ان کو آپ سمجھائیں۔ اب آج مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی جو ملاقات ہے، بیسیکلی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ 12ویں کھلاڑی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جن کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی، جن کے پاس کچھ ہوگا، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو نہ پارلیمنٹ میں ہیں، جو نہ قومی اسمبلی میں ہیں، نہ سینٹ میں ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب مولانا اور مریم بیسیکلی ایک دوسرے کی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے مریم نواز تعزیت کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کی پارٹی میں بغاوت ہوئی ہے اور آپ کی پارٹی سرے سے ختم ہونے والی ہے اور آپ کی جگہ جمعیت علماء اسلام پاکستان لینے والی ہے، وہ ان سے یہ تعزیت کر رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان یہ تعزیت کر رہے ہیں کہ آپ کو بلاول پر بڑی امیدیں تھیں، آپ نے سب کچھ بلاول پر نچھاور کیا، اور اس کے باوجود بلاول نے نواز شریف کی واپسی کی جو شرط رکھی ہے اور سینٹ الیکشن لڑنے کا جو کہا ہے اور جو ضمنی الیکشن لڑنے کی بات کی ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے غبارے میں تو کچھ بچا نہیں ہے، جو ہوا تھی وہ نکل گئی ہے۔ وہ بیسیکلی لوگ کچھ بھی کہتے رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو اس وقت میٹنگ ان کی ہوئی ہے اس میں یہ ایک دوسرے سے تعزیت کرنے آئے تھے اور ایک دوسرے کو یہ بتانے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف لنڈن میں ہیں، اور لنڈن میں جیسے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یو کے میں بھی مختلف آفیشیل رپورٹس آئی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں اب شروع ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں نے مختلف ممالک سے پیسہ لوٹا اور وہ رشوت کا پیسہ، وہ کرپشن کا پیسہ وہ بیرون ملک لے گئے اور لنڈن میں جا کر انہوں نے اس پیسے کو محفوظ کیا، ان لوگوں کے خلاف جب کارروائیاں شروع ہونے لگیں تو نواز شریف نے اپنے عرب دوستوں کے ساتھ ملاقات کی اور عرب دوستوں سے منت سماجت کی اور ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے وہ آپ جگہ پرووائڈ کریں، مجھے آپ سر چھپانے کی جگہ دیں۔ رانا عظیم جو کہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور وہ ہمیشہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جدہ میں جہاں پر نواز شریف پہلے قیام پذیر ہیں مشرف دور میں، وہیں پہ دوبارہ ان کا جو گھر ہے، جو وہاں پر رہائش تھی، دوبارہ اس کی صفائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور نواز شریف اب لنڈن چھوڑ کر جدہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر لنڈن میں ان کا قیام مشکل ہو گیا ہے۔ آج شیخ رشید نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ 16 فروری کو ان کا جو ویزا ہے وہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو مزید رینیو نہیں کریں گے اور ہم اس کو منسوخ کر دیں گے۔ جب ویزا منسوخ ہو جائے گا تو ان کا بیرون ملک رہنا ہی غیر قانونی ہو جائے گا، اور جو سویلائزیشن جو ایک کنسیپٹ ہے یا جو انٹرنیشنل لاء کی پابندیاں ہیں یا انٹرنیشنل لاء کا جو پریشر ہے یا جو وہاں پر سول سوسائٹی کا پریشر ہے، برطانیہ وہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس بنیاد پر بھی برطانیہ نے نواز شریف کو واپس بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اب نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں اس ملک میں جاؤں جہاں نہ تو ہیومن رائٹس کا کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی سروکار ہو، ان بادشاہوں کو کہ وہ ہیومن رائٹس کو نہ مانتے ہوں، نہ ان کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا اثر کرتا ہو، نہ ان کے اوپر کوئی سول سوسائٹی اثر کرتی ہو، اور پاکستان بھی ان کے ساتھ جو ہے جو تعلق ہے وہ کیونکہ ایک مقروض اور قرض خور کا ہے،
تو اب مقروض قرض خور سے کیا کہے گا، یہ ساری چیزیں بھی نواز شریف جانتے ہیں۔ اور نواز شریف اس لیے اب جو اپنا اگلا ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں جا کر مزید جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ کے 2 لوگ تھے، مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد عوان، ان دونوں نے آج ریٹن اپلیکیشن دی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وہ استعفے ہیں ہی نہیں اور ہم ان استعفوں کو نہیں مانتے اور ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ مریم نواز کہا کرتی تھیں کہ دونوں لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ جائیں اور تصدیق کروا کے اپنے استعفے دے آئیں اور ختم کریں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استعفے پارٹی کو بھجوائے تھے۔ اب کیا پارٹی نے ڈرامے بازی کی ہے، مریم نے ڈرامے بازی کی ہے، اور یہ لوگ کوئی شہباز شریف گروپ کے تھے یا کوئی بھی وجہ تھی کہ ان کے استعفے انہوں نے اسپیکر کو بھجوا دیے، اور اب اسپیکر تیار ہو گیا، اس نے کہا ہے کہ آپ کے استعفے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب آپ کی درخواست دینے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کے اوپر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے کہ انکوائری کریں، یہ استعفے آئے ہیں اور اگر ان کی طرف سے جو بھجوائے گئے ہیں تو پھر ان کی جو ریٹن وہ ہے جو اپولوجی ہے وہ تسلیم نہیں ہوگی، اور جو استعفے ہیں وہ ہر حال میں منظور ہوں گے۔ تو یہ گئے تھے نواز شریف اور مریم نواز گئے تھے عمران خان کا استعفیٰ لینے کے لیے، اور وہاں اپنے استعفے دے بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ استعفوں کو تسلیم کریں گے اور ہم ان کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور پھر اب یہ اپنے استعفوں سے مکر گئے ہیں۔ سینٹ الیکشن بھی ہوگا، ضمنی الیکشن بھی ہوں گے، عمران خان بھی اپنا ٹائم پورا کریں گے، مریم اور مولانا رسوا ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔